دیکھیے اگر آپ نے اس عید پہ قربانی کا ارادہ رکھا ہے تو پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں اور پھر کوئی فیصلہ آپ کریں۔ دیکھیے عقیدے کے بنیاد پر عمل ہوتا ہے اور عقیدے کے بنیاد پر ہی جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے، باقی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو کہ تمہاری قربانی، تمہاری نماز، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب نماز کا بھی ذکر آیا۔ اب نماز میں رکوع اور سجدے ہیں، اس کا مطلب کہ رکوع اور سجدے جو ہیں صرف اللہ رب العزت کے سامنے، باقی کسی کے سامنے آپ رکوع اور سجدے نہیں کر سکتے۔ قربانی کا بھی ذکر آیا، تو قربانی بھی جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہی کرنی ہے۔ لیکن اب جن کا عقیدہ یہاں پر یہ ہے یا علی مشکل کشا میری جھولی بھر دو، اے نبی جی میری منوکامناؤں کو پوری کر دو، یا رسول اللہ میرے گھر آجا چراغا کر دے، تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سمپل بات کہ قبر پرستوں کی قربانی ضائع ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پیسے ضائع نہ کرے، اور اگر کرنی ہے قربانی اللہ کے نزدیک، جیسے قرآن میں آیا کہ اللہ رب العزت کو نہ تمہاری قربانی کا میٹ پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، سب کچھ ڈیپینڈ ہی عقیدے اور تقوی پر ہے کہ آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہو، کہ آپ اللہ رب العزت کی گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ تو آپ جیسے آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں قبر پرست پائے جاتے ہیں، تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی قربانی قبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کو درست کریں اور پھر جا کے اپنا ہر عمل کریں۔ یہ صرف میں نے قربانی پہ نہیں بنایا، بلکہ ہر عمل آپ کا ضائع ہو گیا، کیونکہ عقیدے کے بنیاد پہ وہاں پہ عمل آپ کا سامنے اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ شرک کرنے والا جنت میں توبہ کرے گا یہاں پہ تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کے لیے جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیے۔ قرآن میں واضح طور پر بہت جگہ ایسی آیات آئی ہیں، جیسے بخاری میں بھی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور پھر دروگا وہاں پہ کہے گا کہ اب وہ لوگ یہاں پہ بچے ہیں جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک کے رکھا ہے، اور پھر جب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اپنے عقیدوں کو درست کرے اور پھر جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں جو ہے یہ قربانی کرے، اور پھر ہی جا کے یہ قربانی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔